السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پارسی کون سا مذہب ہے؟ یہ لوگ اپنے مردوں کو دفنانے کی بجائے پھینک کیوں دیتے ہیں؟ پارسی اپنی بہنوں کے ساتھ شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ پارسی مذہب نے 3500 سال پہلے فارس میں جنم لیا تھا۔ اس مذہب کو زرتشت، پارسی، مجوسیت اور آتش پرستوں کے مذہب سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا نام ایک پارسیوں کے مذہبی پیشوا زرتشت سے پڑا تھا، جس کا 30 سال کی عمر میں خدا یکتا کا اعلان تاریخ میں ملتا ہے، اور پارسیوں کے مطابق پیشوا زرتشت پر اوسطی کتاب نازل ہوئی۔ کیونکہ زرتشت فارس کے رہنے والا تھا، اس لیے یہ مذہب ایران میں خوب پھلا پھولا۔ یہ مذہب دنیا کے بے شمار ملکوں میں پھیلتا ہی چلا گیا۔ یہ مذہب یورپ، افریقہ، بلتستان تک پھیل گیا۔ آج یہ پاکستان میں بھی موجود ہے۔ چونکہ اس مذہب میں کسی غیر مذہب سے شادی حرام ہے، اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ان کی تعداد کم ہوتے ہوئے اب صرف 1,30,000 کے قریب رہ گئی ہے۔ پارسیوں کے عبادت گاہوں میں اور گھروں میں آگ کو ہمیشہ ہی جلایا جاتا ہے۔ اس آگ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اس مذہب کے لوگوں کو آگ پرست کہتے ہیں۔ عربی اس مذہب کو مجوسی کے نام سے جانتے ہیں۔ مذہب پارسی کے لوگ آگ کو مقدس مانتے ہیں۔ پارسی کہتے ہیں کہ آگ کے علاوہ ہر چیز ناپاک ہے۔ پارسی لوگ کہتے ہیں کہ آگ میں خدا رہتا ہے۔ پارسیوں کی مقدس کتاب کا نام اوسطی ہے۔ زرتشت مذہب کے مطابق ایک خدا ہے۔ زرتشتی دن میں 5 بار خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہندو، سکھ دھرم زرتشت مذہب کے بھی غیر تبلیغی ہیں۔ یہ لوگ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو اپنے مذہب میں داخل نہیں کرتے اور ان کے ساتھ رشتے نہیں کرتے اور ان کے ساتھ شادی نہیں کرتے۔ دنیا کے بہت زیادہ مذاہب اس مذہب کو بہت ہی ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ زرتشی لوگ اپنی ہی بہنوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں۔ مذہب اسلام تو اپنے خون بہنوں کے ساتھ شادی کرنا انتہائی سختی سے منع کرتا ہے۔ پارسیوں میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو اپنی بہنوں سے شادیاں کرتے ہیں۔ پارسی مذہب شروع سے ہی اپنی بہنوں سے شادیاں کرتے آ رہے ہیں۔ زرتشتی لوگ اپنے مرنے والوں کو پرندوں اور جانوروں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مردے کو زمین میں دفن کرنے سے زمین ناپاک ہو جائے گی۔ وہ مردے کو جلانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مردے آگ میں جلانے سے آگ ناپاک ہو جاتی ہے، اس لیے وہ مرنے والے کو پہاڑوں یا میناروں پر رکھ دیتے ہیں تاکہ پرندے ان کو کھا لیں۔ ان میناروں یا ٹاوروں کو وہ منارے خاموشہ کا نام دیتے ہیں۔ زرتشت مذہب کے نزدیک پانی، ہوا، آگ اور سورج پاک عناصر ہیں۔ وہ ان کے مقدس کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں۔ پارسیوں کا فلاحی کاموں میں رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے غریب طبقے کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنے میں حصہ لیتے ہیں۔ پارسی دنیا میں بہت ہی کم پائی جاتے ہیں، کیونکہ یہ تعداد میں بہت ہی کم رہ گئے ہیں۔ پارسی مذہب سے تعلق رکھنے والے پاکستان میں تقریباً 2000 کے قریب پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر پارسی کراچی میں موجود ہیں۔ جب عربوں نے ایران پر حملہ کر کے فتح حاصل کی تو ایران کے لوگ بچ گئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ جو باقی رہ گئے انہوں نے 8ویں یا 10ویں صدی میں ہندوستان آ کر اپنا بسیرا بنا لیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا مذہبی رہنما اوسطی کا قدیم نسخہ رکھتا ہے، جو ان کے پیغمبر زرتشت یا زرتوشت پر نازل ہوا تھا۔ فارسی لوگ اپنے مردے کو کھلی عمارت میں رکھ دیتے ہیں، جس کو تخمہ کہا جاتا ہے۔ تخمہ اپنے شہر یا علاقوں میں بنایا جاتا ہے جہاں فارسیوں کی تعداد بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جیسے ممبئی اور کراچی میں ان کا تخمہ ہے۔ کچھ ملکوں میں پارسیوں کے قبرستان بھی موجود ہیں، جہاں وہ مجبوری کے تحت مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ ان کا ایک مشہور و معروف قبرستان لاہور میں بھی پایا جاتا ہے۔ پارسی کھلی ہواؤں اور کھلی منزلوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ گھر اور عبادت خانوں میں آگ جلائے رکھتے ہیں۔ یہ ان کے مذہب کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ اپنے گھروں میں آگ یا چراغ کو جلانا مقدس سمجھتے ہیں۔ ہندو، سناتن دھرم اور یہودیوں کی طرح پارسی لوگ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہمیشہ اپنے مذہب کو چھپاتے ہیں، کسی کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ہم پارسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کسی کو یہ کہنا پسند نہیں کرتے کہ تم بھی ہمارے مذہب میں شامل ہو جاؤ۔ دنیا کو اس وقت 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ان لوگوں کو شمار کرتے ہیں جن لوگوں کا تعلق کسی نہ کسی مذہب سے ضرور ہے۔ جو لوگ مذہب سے انکار کرتے ہیں وہ ایک خدا سے بھی انکاری ہوتے ہیں۔ روس، چین، یورپ میں
महलत काफी तादाद में पाई जाती है। ये लोग किसी भी मजहब को अपने ऊपर पाबंद नहीं करते। मज़ाहिब से तलक रखने वालों का ख्याल है कि इंसान को किसी भी जानवर के साथ जिनसी तलक कायम कर सकता है। इसके अलावा वो दुनिया के तमाम मज़ाहिब अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। दूसरे मजहब से तलक रखने वाले अपनी बहनों से शादी करना बहुत ही बुरा तस्वुर करते हैं, लेकिन पारसी मजहब में बहनों से शादी करना बहुत ही मुकद्दस समझा जाता है।